العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی فضیلتوں کو رکھا تھا اور اس کی ابتدائی 5 آیتوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، جس میں اس کے ترجمہ کو اور اس کے مطالب و مفاہیم کو بیان کیا تھا۔ اور کل ہم نے سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی نشاندہی کی تھی کہ ان 10 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں نے کہا کہ جن آیتوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان آیتوں کا ترجمہ بھی بتا دے، مفہوم اور مطلب بھی بیان کر دے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ آخر اس کی فضیلت کیوں رکھی گئی ہے۔ تو اسی ضمن میں آج ہم نے آیت الکرسی کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے کرسی، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ۔ تو یہ جو لفظ آیا ہے نا، اسی کی طرف آیت کو جوڑ کر کے اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آخر اس آیت کے اندر بہت سارے الفاظ آئے ہیں، مگر پھر اس کو آیت الکرسی ہی کیوں کہتے ہیں، کرسی کی طرف ہی کیوں نسبت کی گئی، وہ ابھی سمجھ میں آ جائے گی گفتگو میں جب آگے ہم بیان کریں گے۔ اب آیت الکرسی کے حوالے سے 3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت مبارکہ کی فضیلت، دوسری بات اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کا مطلب و مفہوم، اور تیسری بات یہ کہ اس آیت کو آخر فضیلت حاصل کیوں ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو قرآن پاک میں سب سے افضل آیت قرار دیا ہے۔ جو 6666 با اختلاف روایت جتنی آیتیں ہیں، آیتوں کے لحاظ سے سب سے افضل ترین آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی، اور آپ انجیل و زبور و توریت کے بڑے ماہر عالم اور خود قرآن پاک کا بھی علم رکھنے والے تھے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی ابن کعب، تم یہ بتاؤ کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون ہے؟ دیکھیں، حضور سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، حضور چاہتے تو خود بتا دیتے، مگر حضور خود حضرت ابی ابن کعب سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اے ابی ابن کعب، تم توریت و زبور و انجیل کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی علم رکھتے ہو، سب کا موازنہ کر کے کہو کہ آخر تمام کتابوں میں افضل ترین آیت مبارکہ کون ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل ترین اگر کوئی آیت ہے تو آیت الکرسی ہے۔ جب حضور نے ان سے یہ بات سنی ہے تو حضور نے حضرت ابی ابن کعب کے علم کی تائید فرمائی کہ تم نے درست کہا ہے، اور درست کہنے پر آقا کائنات نے حضرت ابی ابن کعب کی مدح سرائی بھی کی اور ان کی تعریف بھی فرمائی، اور ان کے لیے علم کی برکت کی دعا بھی فرمائی۔ حضرت ابی ابن کعب نے کتب سماویہ کا علم رکھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ انجیل میں یہ آیت، توریت میں یہ آیت، زبور میں یہ آیت افضل ترین آیت ہے، بلکہ سب کا علم رکھنے کے بعد یہ فرمایا کہ آیت الکرسی سب سے افضل ترین آیت ہے۔ گویا کہ انہوں نے نشاندہی کر دی کہ کتب آسمانی جو بھی نازل ہوئی ہیں، سب میں اگر آیت کے اعتبار سے افضل ترین کوئی آیت مبارکہ ہے تو آیت الکرسی ہے۔ اب
خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، بڑے بھولے بھالے صحابی، بڑے حضور کے چہیتے صحابی، اتنے پیارے صحابی کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں جبرائیل امی بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری تشریف لا رہے ہیں، تو جبرائیل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ ابو ذر غفاری تشریف لا رہے ہیں، تو حضور کہتے ہیں کہ جبرائیل تم بھی ابو ذر غفاری کو جانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کا تذکرہ زمین سے زیادہ آسمان پر ہوتا ہے، جن کا ذکر اللہ فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو آقا نے پوچھا کہ جبرائیل آخر ابو ذر غفاری کا تذکرہ زمین سے زیادہ آسمان پر کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا دو وجہ سے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابو ذر غفاری سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ روئے زمین پر سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری جو اختیار کرتے ہیں وہ ابو ذر غفاری ہے۔ ان دو عمل کی بنیاد پر اللہ کریم ان کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے۔ اگر یہ برکتیں ہمیں بھی چاہیے نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سورہ اخلاص کثرت سے پڑھیں اور دل و دماغ سے تکبر غرور کو نکال کر عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن پاک میں افضل ترین آیت مبارکہ کون ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر سب سے افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ گویا کہ متعدد روایتوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ترین آیت مبارکہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سیدۃ آیات القرآن آیت الکرسی، کہ قرآن پاک کی آیتوں کی سردار جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ گویا کہ حضور نے آیت کے اعتبار سے جسے قرآن کی آیتوں میں سردار قرار دیا ہے وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص پانچوں نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کا عادی ہو تو اسے جنت میں جانے سے صرف موت روک سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی زندگی میں آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا اگر ہر نماز کے بعد، تو جیسے ہی وہ انتقال کرے گا اللہ کریم جنت کی بہاروں سے اسے آشنا فرما دے گا، جنت کی نعمتوں سے اسے آشنا فرما دے گا۔ گویا کہ آیت الکرسی کو ورد کرنے والا پانچوں نماز کے بعد اس اجر کا مستحق ہے کہ اس کے موت کے بعد اللہ کریم جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اگر یہ بھی نعمت چاہیے تو نمازوں کے بھی پابند بن جائیے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کا عادی بھی بن جائیے۔ اب ایک بات اور ہے کہ آیت الکرسی سے کما حقہ ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو آخر کیسے ورد میں لایا جائے، کس وقت پڑھا جائے، کتنی مرتبہ پڑھا جائے، تو یہ ایک بہت خاص راز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے جتنے مسائل ہیں اس کا حل اللہ کریم نے آیت الکرسی میں رکھ دیا ہے۔ جب سب سے افضل آیت ہے تو ساری مصیبتوں کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے، مگر یہ یہاں پر نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا فائدہ اٹھایا جائے اور آپ روزانہ اگر سوا گھنٹہ سے 1.5 گھنٹے کا وقت نکال سکتے ہیں تو آپ ملاقات کیجئے، انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اور سوا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ محنت کر لیں تو میں سمجھتا ہوں زندگی کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی اذن عام نہیں ہے، یہ اجازت اسی کو دینی ہے جس سے واقعی طلب ہو، یہ اجازت اسی کو دینی ہے جسے شوق ہو، اسی کو اجازت دینی ہے
جو اپنے دنیاوی کام کے علاوہ اپنی ذات اور اپنے فائدے کے لیے بھی قرآنی آیت سے حاصل کرنے کے لیے وقت نکال سکے، تو جو متمنی ہے، جو آرزو مند ہے، وہ اجازت مل کر کے لے لیں گے۔ اب آئیے آیت کریمہ پر۔ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی۔ یہ ایک ہی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر 10 جملے آئے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو لفظ اللہ آیا ہے نا، اللہ اس واجب الوجود ذات کا نام ہے، یعنی جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کہ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے اور ہر نفس اور ہر عیب سے پاک صاف ہے۔ یہ جو اسماء حسنہ پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نام جو صفاتی نام ہے، تو یہ جتنے صفات ہیں جب ایک ذات میں جمع ہو جائے تو وہی ذات وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، وہی اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، اور اللہ حی ہے، زندہ ہے، اور القیوم قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ حی کے معنی ہے نا زندہ کے آتے ہیں، مگر جب اللہ کے لیے حی کا لفظ آئے نا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور قیوم کا جو لفظ ہے نا، یہ لفظ قائم سے بنا ہے، کھڑا رہنا، مگر قیوم جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو ذات خود قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ گویا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات حی ہے، زندہ ہے، قائم ہے، اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ کے صفات میں جو قیوم کا لفظ ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جیسے کہ رحمان ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کا نام عبد القیوم ہو تو اسے پکارنا ہو تو عبد القیوم کہہ کر کے پکارے، اسے قیوم کہہ کر کے پکارنا غلط ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا نام عبد الرحمان ہو اسے رحمان کہہ کر کے پکارنے والا، عبد القیوم نام ہو اس کو قیوم کہہ کر کے پکارنے والا گنہگار ہے۔ اس لحاظ سے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جب بھی کسی کا نام عبد الرحمان ہو، رحمان نام رکھنا درست نہیں، عبد الرحمان رکھے، اور جب بھی اسے کہیں تو عبد الرحمان کہے۔ عبد القیوم نام رکھے، قیوم نام رکھنا درست نہیں ہے، اور جب کسی کا نام عبد القیوم ہو اس کو جب بھی پکارنا ہو تو عبد القیوم کہہ کر کے پکارے۔ اب ایک خاص بات، یہ الحی القیوم ہے نا، یہ اللہ کے صفات میں سے نام ہے، اور اس کی برکتوں کو سنیں، اس کی فضیلت کو سنیں اور اس کی تاثیر کو سنیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میری خواہش ہوئی کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھوں، حضور کی ذات کو دیکھتے رہنا اور ہر وقت دیکھتے رہنا، ہر وقت تکتے رہنا، یہ صحابہ کی آرزو ہے، اور ہر ایک کا شوق اپنی جگہ۔ حضرت ابو بکر تو وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہر وقت مجھے آپ کو دیکھتے رہنا پسند ہے، اور بعض صحابہ تو وہ ہیں کہ جو میدان جنگ میں اتنے شدید زخمی ہوئے کہ انہیں لگا کہ اب نہیں بچ سکیں گے، تو سینے کے بل زمین کو گھسیٹتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ گئے، اور حضور نے پوچھا کہ تمہاری کیا آرزو، کیا خواہش ہے؟ تو صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی خواہش نہیں، جو خواہش تھی پوری ہو گئی۔ کہا کیا خواہش تھی؟ کہا خواہش یہ تھی کہ جب روح جسم سے نکلے تو حضور کے قدموں میں سر ہو۔ یہ بڑی تمنا تھی۔ اب حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ خواہش کی کہ حضور کو دیکھوں تو میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، کہاں؟ جنگ بدر کے لیے، اور حضور بار بار بڑی کثرت سے ایک ہی لفظ دوہرا رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔
جب میں اس کی تفسیر کو مطالعہ کر رہا تھا اور جب اس روایت پہ پہنچا تو یقین جانیے میں نے اس کو بند کیا اور بڑی دیر تک میں نے سر کو جھکا کر یہی شروع کر دیا، یا حیو قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ کیوں؟ معلوم ہے زبان پر کتنا آسان ہے، اللہ کے اسماء میں سے ہے، صفاتی ناموں میں سے ہے، اور کتنا سہل ہے، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ آج اس کو بار بار پڑھیے، زبان پر مٹھاس بھی آتی ہے اور تاثیر بھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کی دن استعمال کر رہے ہیں اور بڑی کثرت سے کر رہے ہیں۔ گویا کہ حضور نے یہ بتا دیا کہ اگر دشمن مد مقابل ہو اور دشمن کے مقابل میں تمہیں فتح چاہیے اور کامیابی چاہیے تو اے لوگوں صبح قیامت تک کے لیے میں تمہیں ایک نسخہ عطا کر رہا ہوں کہ ایسے موقع پر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دینا، یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہنا، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک مختصر سی صحابہ کی جماعت تھی اور یہ حضور کی پکار اور دعائیں کی کہ اللہ کریم نے اس جنگ بدر میں اسلام کو اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اگر اللہ وقت دے تو سر کو جھکائیے، کبھی سجدے میں چلے جائیے اور اپنی تمام مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اس کا ورد کیجیے۔ دیکھیے میں کہوں تو کیا کہوں، حضور نے تو کر کے دکھایا ہے، اور جب حضور نے کہہ دیا ہے تو گفتگو کرنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے نفع کتنے، اس کے فائدے کتنے ہیں۔ بس اسی کو فائدہ ملنا ہے، اسی کو نفع ملنا ہے جو اب اس کا ورد کرے گا، کہنا کچھ نہیں ہے۔ وقت نکالیے، یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے چلے جائیے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ نیند سے پہلے جو آثار ہے نا سونے کے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں سنتن اور اردو میں اونگ کہتے ہیں، اور جب مکمل نیند آ جائے نا تو اسے عربی زبان میں نوم کہتے ہیں۔ تو گویا کہ صرف اللہ حی زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، قیوم قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اے لوگوں تم یہ سوچو کہ اگر رب کائنات زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، کائنات کے نظام کو سنبھال رہا ہے، تو ہو سکتا ہے تھک جاتا ہوگا، اسے بھی اونگ آتی ہوگی، نیند آتی ہوگی، تو سنو تم اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اللہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوا بھی ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ آتی ہے اور نیند آتی ہے۔ اب دو باتیں، ایک تو حی اور قیوم، یہ صفات اثباتیہ ہے، یعنی یہ صفات اس کے لیے ثابت ہے، یہ کمال ہے، اور اونگ آنا اور نیند آنا یہ عیب اور نقص ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ ایک طرف اللہ حی اور قیوم صفات کمالیہ کا جامع ہے، اور اس کے مقابل میں کوئی نقص اور عیب کا تصور آ سکتا ہے تو سن لو کہ اونگ اور نیند کا بھی تصور اللہ کی ذات کے لیے محال ہے۔ تو یہ ذات، اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان کو اونگ آتی ہے نا تو تعلق کمزور ہو جاتا ہے، جب نیند آتی ہے تو اپنے کام سے بھی تعلق کمزور ہو جاتا ہے، کسی کو پہچاننے سے بھی تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور جب نیند آ جائے نا تو ہر کام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ نیند آ گئی تو بات ختم۔ گویا کہ قرآن نے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے کہ اس کا حی و قیوم ہونے سے تعلق کمزور ہو جائے، اور نہ اسے نیند آتی ہے کہ حی و قیوم ہونے سے اس کا تعلق ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ صفات کمالیہ کا جامع بھی ہے، اور جو نقص و عیب ہے اس سے پاک ہے۔ ایسا حی و قیوم کہ دنیا کو سنبھالنے اور دنیا کو قائم رکھنے میں نہ اس کا تعلق کمزور پڑتا ہے، نہ اس کا تعلق کبھی ختم ہوتا ہے۔ اب چوتھا جملہ کیا ہے؟ کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کے لیے، یعنی ساری چیزوں کا اختیار، ساری چیزوں کی ملکیت، ساری چیزوں پر قدرت جس ذات کو حاصل ہے وہ ذات وحدہ لا شریک لہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اب یہ پانچواں جملہ ہے، کہا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر اسی کی اجازت سے۔
یعنی اللہ کی ذات و با اختیار با قدرت ہے کہ اس کی بارگاہ میں کسی کو پر مارنے کا مجال نہیں، اور یہ کسی کو ہمت نہیں کہ کسی کے لیے وہ اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے۔ ہاں، سفارش وہی کرے گا جسے اللہ نے اذن دی ہے، اجازت دی ہے، اور سب سے بڑی اجازت جسے حاصل ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، جسے حضور نے فرمایا کہ ساری امتوں کی شفاعت سب سے پہلے میں کروں گا، اور کہاں؟ مقام محمود پر کھڑے ہو کر کے کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے جن کو اجازتیں دی ہیں اس میں صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، نیک لوگوکار ہیں، سب کو اللہ نے جو جس کو جتنی اجازت دی ہے اس کی اجازت جسے ہے وہی سفارش کرے گا، اس کے سوا کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ جانتا ہے جو اس کی مخلوق کے سامنے ہے اور جو اس کے مخلوق کے پیچھے، ہر چیز کا علم ہے۔ مطلب کائنات میں مخلوق کے آنے سے پہلے بھی مخلوق کے حوالے کا علم اللہ کو ہے، اور کائنات میں مخلوق کے آنے کے بعد بھی جو اس کے حالات ہے اس کا بھی علم اللہ کو حاصل ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو گیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جو لوگ اپنے حالات کو ظاہر کریں خدا کو اس کا بھی علم ہے، اور جو چھپا لے خدا کو اس کا بھی علم ہے۔ گویا کہ ظاہری اعمال کا بھی علم ہے، اور اللہ کو نیتوں کا بھی علم ہے کہ بندہ کیا ارادے کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور فرمایا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہی جس کے لیے جو چاہے، الا بما شاء۔ دیکھیے ذرے ذرے کا علم جسے ہے وہ ذات وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے ماں سوا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، بس کائنات میں لوگوں کو وہی علم ہے جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ نے جسے چاہا ہے۔ اب اگر کسی کو علم بہت زیادہ چاہیے نا، اور بالخصوص ہمارے نوجوان جو پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو میں ایک بات یہ کہوں گا کہ فجر کی نماز کے بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کا ورد کریں، اور کتنی مرتبہ کرنا ہے یہ آپ مل کر کے پوچھ لیں گے، تاکہ آپ کے نام کے حساب سے اس کی تعداد کو بتا دیا جائے کہ اتنی مرتبہ ورد کرنا ہے۔ جو شخص اس آیت کو جو میں نے ابھی پڑھی ہے اگر اپنے نام کے اعداد کے مطابق اگر ورد کرتا ہے تو اللہ اس کے علم میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور ایسی برکتیں پیدا فرماتا ہے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ اب دیکھیے یہ کرسی کا لفظ ہے نا، سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کی کرسی ہے، اس کا تصور ہمارے دل و دماغ سے بالا تر ہے۔ اب یہاں پر خاموش ہو جانا چاہیے۔ البتہ بعض نے کہا کہ کرسی کا معنی علم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے علم میں آسمان اور زمین کا ہر چیز سمایا ہوا ہے، ایک مطلب یہ۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ کرسی ایک مقام ہے، جو مقام اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کہ جس طرح بڑے میدان میں اگر ایک انگوٹھی کو پھینک دیا جائے تو ایک انگوٹھی کا جو دائرہ ہوتا ہے کتنی زمین لیتا ہے، آسمان و زمین کی وسعت کرسی کے وسعت کے سامنے وہی حیثیت رکھتی ہے جو بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کے دائرے کی حیثیت ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ذات سب سے بلند اور عظمت والی ذات ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ آخر اس آیت کی فضیلت کیوں ہے اتنی زیادہ؟ دیکھیے پورے قرآن میں تین ہی چیزوں کا بیان ہے، ایک ہے اللہ کی وحدانیت، دوسرا رسول کی رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ اس کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں قرآن میں
سب انہی تینوں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے، اور جتنے بھی حکایات، واقعات، تمثیل وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہے، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر پوری آیتوں میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے علم کا۔ تو گویا کہ بنیادی طور پر قرآن کے اندر تین چیزوں کا جو بیان ہے، اس میں سے ایک مکمل چیز کا بیان آ گیا ہے، اس لحاظ سے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب، اس لیے کہ پورے سورہ اخلاص کے اندر عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ گویا کہ قرآن 3 مضامین پر جو مشتمل ہے، اس میں سے ایک کا مکمل بیان آ گیا، اس سے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب دیکھیے فضیلت اس لیے بھی ہے کہ حضور نے بیان فرما دیا ہے، اب اس سے آگے کچھ سوچنا نہیں ہے، مگر فضیلت اس لیے ہے کہ اگر اللہ کی ذات کو جاننا ہے، کون ہے، کیا ہے، کس لائق ہے، تو کہا آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ لا الہ الا ہو۔ کہا کہ اس کی ذات کی صفات کمالیہ کے جامع ہیں، کہا جاننا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لو کہ اس کی ذات الحی القیوم ہے۔ کیا اس کی ذات اگر الحی القیوم ہے تو کیا اس کے اندر کسی نقص اور عیب کا تصور ہو سکتا ہے؟ تو کہا نہیں۔ اس کو بھی سمجھنا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب فرمایا گیا کہ پھر آخر اس کا اختیار کیا ہے، اس کی ملکیت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، تو کہا اس کو بھی سمجھنا ہے تو کہیں نہیں، آیت الکرسی پڑھ لو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ لہو میں جو لام ہے نا، یہ ملکیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی ملکیت اور قدرت کو سمجھنا ہے تو بھی آیت الکرسی کے اندر موجود ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ کہا کہ اس کی بادشاہت کیا ہے، اس کا دبدبا کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کی ہیبت کیا ہے، اس کو کیسے جانے؟ کیا اس کو بھی جاننا ہے تو پھر آیت الکرسی پڑھ لو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس کا جلال، اس کی ہیبت، اس کا اختیار، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ اب کہا کہ پھر اس کا علم کیا ہے، اس کے علم کو جاننا ہے تو کہا کہ اس کو بھی جاننا ہے تو کہیں اور نہیں، آیت الکرسی پڑھ لو کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اس کی مخلوق میں سے جو بھی ہے، اپنی تخلیق سے پہلے، اپنی تخلیق کے بعد، جو ظاہر کرے ہو، جو ظاہر نہ کرے ہو، ہر چیز کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو ذات وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ کہا کہ پھر کائنات علم کے معاملے میں اس کے مقابل میں آ سکتی ہے تو کہا نہیں، اگر اس کو بھی جاننا ہو تو آیت الکرسی پڑھ لو، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کہا کہ آخر اللہ کے جو جلوے ہیں اور اللہ کا جو علم ہے پھر کتنا وسیع ہے، تو کہا وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کہا کہ تھکتا نہیں ہے، کیا تھکاوٹ نہیں آتی ہے اس کو اتنی دنوں سے ان چیزوں کو جو سنبھالے ہوا ہے؟ تو کہا اس چیز کو بھی پڑھنا ہے تو کہا ولا یؤودہ حفظہما۔ کہا کہ ان دونوں کی حفاظت سے ذات تھکتی نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی عظمت کو کیسے بیان کرے، کہا اس کی کبریائی کو کیسے بیان کرے، تو کہا وہ بھی آیت الکرسی کے اندر موجود ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسا طالب علم آیت الکرسی کے حوالے سے جو علم رکھتا ہے نا، اس کا تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ اللہ اگر آپ کو بھی وقت دے تو بیٹھے اور گہرائی سے مطالعہ کریں، یقین جانیے کہ آپ کے اوپر علم کی تہیں اور پرتیں ایسی کھلتی چلی جائے گی، ایسی کھلتی چلی جائے گی کہ آپ کو لگے گا کہ کائنات کا سارا علم کہیں اور نہیں، سب کا سب آیت الکرسی کا درج دیا گیا، اور اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کے برکات اور فضائل وہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں باباؤں کے پاس جانا بھول جائیں گے، کورٹ کچہریوں میں جانا بھول جائیں گے، لفڑے جھگڑے سب بھول جائیں گے، کچھ نہیں کریں گے، کہیں گے کہ کیوں کہیں کے جائیں، کیوں الجھیں، سارے مسئلے کا حل جہاں رکھ دیا گیا ہے وہ آیت الکرسی میں ہے۔ پڑھیے، اس کے برکات کو حاصل کیجیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، اور جو ہم سے کمیاں ہو رہی ہیں
جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور جو بچے ہوئے ایام رہ گئے ہیں مولا کریم اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں مولا خوب طاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واجنبته واتوب